بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانیت میں جو آزمائش آتی ہے وہ کون سی ہے؟ جو سب سے بڑی آزمائش آتی ہے، اور میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے، یا اس شیطان سے مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جب انسان روحانیت حاصل کرنے لگتا ہے تو وہ اصل میں علم حاصل کرتا ہے، اور وہ علم جب وہ حاصل کر لیتا ہے تو دو راستے اس کے پاس بچتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو غرور آ جائے، تکبر آ جائے کہ میں بڑا علم والا ہوں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ علم حاصل ہونے کے بعد وہ اس علم کو اپنے عمل میں لے کے آئے، اور اس عمل کے ساتھ دوسرے لوگوں کی اصلاح کرے۔ یہ دو راستے ہیں۔ اب مصیبت یہ آتی ہے کہ جب انسان روحانیت کی طرف نکل پڑتا ہے تو اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ وہ ابلیس ہر قسم کے وار کرتا ہے، ہر قسم کے حملے کرتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو انسان بچ جاتا ہے، لیکن آخری جو اس کا وار ہوتا ہے، اس کا جو سب سے بڑا آپ سمجھیں کہ حملہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بندے میں غرور پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خود ذلیل اسی بات پہ ہوا تھا۔ اس نے اپنی بناوٹ پہ اور اپنے علم پہ غرور کیا۔ اس نے کہا میں بہتر ہوں اس بشر سے، اور وہ قیامت تک لعنتی ہو گیا۔ تو یہ غرور بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم نے ایسے بہت سارے لوگ سنے ہیں، دیکھے ہیں تاریخ میں، جن میں اندر غرور آ گیا، علم کا غرور، اور وہ قیامت تک شیطان کی طرح لعنت کے حقدار ہو گئے۔ ایسے بڑے عالم ہم نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ دیکھیے، ایک میں چھوٹا سا مثال دیتا ہوں جس میں یہ بات تو واضح ہو جائے گی کہ شیطان کے ساتھ ہم کس طرح مقابلہ کریں۔ دیکھیں، ایک ایسا پرندہ، عقاب ایک ایسا پرندہ ہے جس کی اڑان بہت اوپر ہوتی ہے، وہ چٹانوں سے بھی اوپر اڑان کرتا ہے، اور کوا نچلی سطح پہ اڑان کرتا ہے۔ جب کوے کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جانور میں اگر کہیں پہ بھی کوئی زخم ہوتا ہے تو اس پہ آ کے بیٹھتا ہے، اور اس زخم کو اپنی چونچ سے زیادہ کریدتا ہے اور کھاتا رہتا ہے۔ آپ نے کہیں پہ دیکھا ہوگا کہ بھینس کے بچڑے ہوتے ہیں کالے کلر کے، اگر ان کو تھوڑا بہت سوراخ ہو جاتا ہے تو بھینس کے بچوں کو، یا بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنی پیٹھ کو کھجا نہیں سکتے ہیں، یا کوئی ایسا جگہ پہ کوئی اپنے آپ کو ان کووں کو بھگا نہیں سکتے، تو وہ کوے اس کو کھاتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب عقاب میں تھوڑا سا زخم اگر ہو جاتا ہے تو کوا آ کے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کھانا شروع کرتا ہے، اس زخم کو اپنی چونچ سے کریدتا ہے۔ اب عقاب کیا کرے؟ عقاب کیسے اس سے جان چھڑائے؟ نہ اس کے پاس کوئی ایسے ہاتھ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کوے کو پکڑ کے اور مارے، نہ وہ اپنی گردن الو کی طرح چاروں طرف گھما سکتا ہے۔ پھر عقاب کیا کرتا ہے؟ وہ اڑتا ہے، یہاں پہ اس کے اوپر بیٹھ کے وہ بار بار چونچ لگا رہا ہوتا ہے، اس کو اس کے زخم کو اور بھی زخمی کر رہا ہوتا ہے، لیکن عقاب وہ درد برداشت کرتے ہوئے، اس کا خون بہتا ہے اور وہ اڑان کرتا ہے، اور وہ اتنی اونچی اڑان لے لیتا ہے جہاں پہ اس کوے کے لیے آکسیجن مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہ اتنی بڑی اونچائی پہ وہ کوا پہنچنے لگتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ میں مر جاؤں گا۔ پھر وہ کوا خود بخود اتر جاتا ہے، خود بخود اتر جاتا ہے، اور وہ نیچے اس کی جو ایک اس کا جو معیار ہے، جہاں تک اس کو اڑنے کی اجازت ہے، جہاں تک اس کو انوائرمنٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے، وہاں تک وہ کوا اڑتا ہے، پھر وہ نیچے خود بخود گر جاتا ہے، اور وہ عقاب ہزاروں فیٹ اوپر چلا جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی حل ہے کہ اپنی اڑان کو اور بھی اونچا کروں۔ تو ہم عقاب کی طرح، شیطان کوے کی طرح، جب آپ کی اڑان اتنی اونچی ہو جائے گی، خود بخود شیطان اتر جائے گا، یہ مصیبت آپ سے خود بخود ہٹ جائے گی۔ تو روحانیت میں ہمیں اپنی اڑان کو اوپر کرنا ہے، یہی
جتنا وہ آپ کو تنگ کرے، جتنے بھی آپ کو چونچ مارے، آپ کو زخم دے، آپ کو کرے دے، پرواہ نہیں کرو، زخم کو برداشت کرو، درد کو برداشت کرو، اڑان اونچی کرتے رہو۔ جب انسان کی اڑان اور اونچی ہو جائے گی، جتنی اونچی ہوگی صالحین بندوں تک پہنچ جائے گی، جبروت، ملکوت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت تک اڑان جب آپ کی ہوگی تو شیطان آپ کے نزدیک بھی نہیں آئے گا، بھاگ جائے گا آپ سے۔ تو روحانیت میں اپنے آپ کو مصیبت پہ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اڑان کو اونچا کریں۔ اور اڑان کس طرح ہوگی؟ اپنی روح کی صفائی جتنی ہو سکے کریں، گندگی سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔